السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام شرکائے کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سیرت کورس کی پہلی کلاس ہے۔ کورس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا آپ حضرات چیٹ باکس کو استعمال کرتے ہوئے بتائیے کہ آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ آواز کلیئر ہے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی بہتر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سیرت کورس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، چند مخصوص گوشہائے سیرت، ان پہ ہم مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سیکھیں گے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، آپ نے جو ایک نئی دعوت دی، عرب سماج کو متوجہ کیا، اس وقت کی سوسائٹی کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو پیغام لے کے آئے اس کی اٹھان کن بنیادوں پہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ایک دنیا ایک نئے نظام سے متعارف ہوئی، اس نظام کی خصوصیات کیا تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23.5 سال کے مختصر سے عرصے میں جو ایک انقلاب برپا کیا، جو ایک جماعت تیار کی، جو ایک سماج اور معاشرہ تشکیل دیا، اس سماج اور معاشرے کی خصوصیات کیا تھیں، وہ کیا بنیادیں ہیں جن کو اپنا کے، جن کو اختیار کر کے، جن پہ محنت کر کے کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے، وہ قیادت کے منصب پہ فائز ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے نقطے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کر کے قوم تنزل اور انحطاط کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مختلف میدان، وہ ہمارا موضوع گفتگو رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس میں جو سیکھیں گے اس کو بھی تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں، کتنے سیشن ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم کیا سیکھیں گے، کن موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوگی، تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ سیرت کورس میں ہمارے تقریباً 12 کے قریب لیکچرز ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے چند ایک لیکچرز کو مرج کر دیا جائے، لیکن جو ممکنہ ترتیب ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ پہلے نمبر پہ آج کے سیشن میں انشاءاللہ جو ہماری بات ہوگی وہ سیرت مبارکہ کے حوالے سے، کہ سیرت مبارکہ، سیرت کہتے کسے ہیں، سیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور سیرت مبارکہ کا تعارف کر لینے کے بعد اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، سیرت مبارکہ پہ لکھی جانے والی چند اہم اردو کتابیں کون کون سی ہیں، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے وہ ان کتابوں کی طرف جا سکے، ان سے استفادہ کر سکے، اور آخر میں یا آغاز میں انشاءاللہ اس پوائنٹ سے ہم آغاز کریں گے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، حلیہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، چند اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح سے آپ کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مزاج اور رویہ کیسا تھا، یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ سیشن ہوگا۔ یہ پہلا لیکچر ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیرت مبارکہ ایک دائرانہ نظر، پوری سیرت مبارکہ کو سمرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسرے سیشن میں، اور قرآن کریم خود آپ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کہ بہت بڑا ماخذ ہے سیرت مبارکہ کا۔ تو سیرت مبارکہ جو قرآن کریم سے ہمیں سیرت مبارکہ کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ سیرت چارٹ کے ذریعے سے، قرآنی سیرت چارٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے جائیں گے۔ رسالت نامہ، اس میں بھی پوری سیرت مبارکہ کو مختصر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ پہلا جو ہمارا کل سیشن ہوگا، دوسرا سیشن، اس میں پوری سیرت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہلکے پھلکے انداز میں سمرائز انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسرے لیکچر میں تھوڑی تفصیل سے ہم سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کریں گے۔ تو آئندہ جو 3 لیکچرز ہوں گے دوسرے لیکچر کے بعد، 3 لیکچر، ان میں سیرت مبارکہ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تیسرے لیکچر میں ولادت مبارکہ سے زمانہ بعثت تک
बेसत कहते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने का जो वक़्त है, विलादत से बेसत मुबारका तक आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अहम वाक़यात हैं, जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, वो और उनसे हासिल होने वाले असबाक आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश की जाएगी। चौथे नंबर पे मक्की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम है, मक्की और मदनी। तो चौथे लेक्चर में मक्की ज़िंदगी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जाएगा। बेसत मुबारका यानी नबूवत मिलने से लेके हिजरत तक, सन 13 नबवी में जो हिजरत हुई, हिजरत तक जो अहम वाक़यात हैं, मिसाल के तौर पे नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई 3 साल खुफिया तौर पे दावत देते रहे। उसके बाद फिर एलानिया दावत हुई, जब तकलीफ़ें और ईज़ाएँ ज़्यादा होने लगी मुशरिकीन की तरफ से, तो हजरत हिजरत हबशा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त इनायत फरमाई। 2 मरतबा हिजरत हबशा हुई वगैरह वगैरह। तो सन 13 नबवी में हिजरत मदीना होती है, तो हिजरत यानी हिजरत मदीना तक के जो वाक़यात हैं और मुख्तलिफ मराहिल हैं सीरत मुबारका के, वो आपके सामने रखने की और उनसे हासिल होने वाले असबाक ज़िक्र करने की कोशिश की जाएगी। 5वें नंबर पे जो मक्की ज़िंदगी में आपने पढ़ा, यानी जिस तरीके से हम चलेंगे वही इंशाअल्लाह मदनी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ मराहिल और अहम वाक़यात पेश आए, मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दुनिया से पर्दा फरमाने तक, यानी रहलत मुबारका तक जो वाक़या सन 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो उस वक़्त तक जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, सीरत मुबारका के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, वो और उनसे हासिल होने वाले असबाक इंशाअल्लाह आपके सामने रखे जाएँगे। तो ये इब्तिदाई 5 लेक्चर्स में हम कदरे तफसील के साथ सीरत मुबारका का तारुफ भी देख लेंगे, अहम माखज़ भी देख लेंगे, यानी सीरत जो आज हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से मुज़ाकरा करते हैं, ये हम तक पहुँची कैसे है और कौन से सोर्सेज़ हैं जिनसे जिनको बुनियाद बना के सीरत मुरत्तब की गई है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से लेके यानी तारुफ, माखज़, अहम कुतुब से लेके हम सीरत मुबारका के मुख्तलिफ गोशों को और मुख्तलिफ पहलुओं को कदरे तफसील के साथ इंशाअल्लाह इब्तिदाई 5 लेक्चर्स में देख लेंगे। उसके बाद छठे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सोशल वर्कर, समाजी खिदमत गुजार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज और मुआशरे का हिस्सा थे। तो अपनी दावत के साथ-साथ आपने इस चीज़ को यानी समाजी खिदमत गुजारी को भी अपनी मेहनत का मरकज़ बनाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था मुआशरे और सोसाइटी का सहारा बनने में और किस-किस अंदाज़ से लोगों का सहारा बना करते थे? और चूँकि आप दाई भी थे और कोई भी अगर दाई है, आज भी अगर कोई दाई है, उसके लिए यानी दावत देता है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, तो उसके लिए सोशल वर्क की अहमियत क्या है, ये छठे लेक्चर में आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। 7वें नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरती ज़िंदगी। मैं ज़रा ठहर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बताइए स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही है? स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, ऐसे ना हो कि स्क्रीन दिखाई ना दे रही हो। चैट बॉक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, स्क्रीन अगर दिखाई नहीं दे रही तो काइंडली मुझे ज़रा बताइए चैट बॉक्स में। माइक्स आपके म्यूट किए हुए ताकि शोर ना हो। जी आ रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सीरत मुबारका कोर्स को हम समराइज़ कर रहे हैं कि इसमें आप पढ़ेंगे क्या? 7वें नंबर पे यानी जो 7वां सेशन और लेक्चर होगा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरती ज़िंदगी, यानी समाजी सोशल वर्क भी मुआशरती ज़िंदगी ही है। उसके साथ एक दूसरी चीज़ को मुंसलिक किया जाएगा कि आप ठीक है, लोगों के काम आया करते थे, सहारा बना करते थे और अपने समाज और मुआशरे को आपने तनहा नहीं छोड़ा, बिल्कुल अलग-थलग नहीं रहे बल्कि उस समाज और मुआशरे का मुतहर्रिक हिस्सा बन के रहे हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ आपका लोगों के साथ उठना-बैठना भी होता था, दोस्त अहबाब भी थे, आपकी उम्मत, आपके फॉलोअर्स भी थे, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुक किस नौइयत का था और उसकी बुनियादें क्या हैं, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। 8वें लेक्चर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी, यानी खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, जिसमें आपके खादिम, उनके साथ आपके ताल्लुकात, आपके जो गुलाम थे, उनके साथ आपके ताल्लुकात, इसी तरीके से अज़वाजे मुतहहरात के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात की बुनियादें क्या थीं और इसी 8वें लेक्चर में हम देखेंगे कि खुशगवार इज़दिवाजी ज़िंदगी के उसूल हमें क्या समझ में आते हैं सीरत मुबारका की रोशनी में। यानी हमें किस तरह का शौहर बनना है, हमें किस तरह की अहलिया बनना है। शौहर और अहलिया
दोनों के लिए सीरत मुबारका के अंदर रहनुमाई मौजूद है। तो वो इस इंशाअल्लाह लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर पे तरबियत औलाद सीरत मुबारका की रोशनी में, बच्चों की तरबियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को सामने रख के किस तरह से हम कर सकते हैं। 10वें नंबर पे अहद नबवी में मदनी मुआशरे की बुनियादें, यानी रियासत मदीना की हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो रियासत मदीना थी क्या, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बुनियादों पे उस मुआशरे की तश्कील की थी, ये इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा। उस मुआशरे की तश्कील में उसका निज़ाम तालीम भी था। तो अहद नबवी का निज़ाम तालीम व तरबियत क्या था, ये आपके सामने आ जाएगा। एक ज़ैली उन्वान जो सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था, दावत दी थी, जब एलानिया शुरू की दावत, तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए कामयाब हो जाओगे। और फिर जिस कोहे सफ़ा पे चढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, यानी सन 3 नबवी में, उसके बाद उसी कोहे सफ़ा पे हज्जतुल वदा के मौके पे उसके करीब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कुल्लु अम्रिल जाहिलियती मौज़ूउन तहत क़दमई हातैन, के ज़माने जाहिलियत की जितनी भी कदरें थी, आज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों तले रोंद दी हैं। तो हमें खुतबा हज्जतुल वदा में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत और आपके जो आपका पैगाम था उसकी तकमील के वक़्त ये थोड़ा-सा तज़किया करने का मौका मिल जाएगा कि आपके दावत के आगाज़ और जिस वक़्त आप हज्जतुल वदा का खुतबा दे रहे हैं, उस वक़्त में क्या तब्दीली आई। यानी अरब समाज किस जगह पे खड़ा था जब आपने दावत का आगाज़ किया, और जब दावत मुकम्मल हो रही है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का ऐलान नाज़िल हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और आप मैदान अराफात में, आप हरम मक्की में हज्जतुल वदा के मुख्तलिफ खुतबे इरशाद फरमा रहे हैं। तो इन 2 औकात में, जिनमें तकरीबन 20 से 23 साल का वक़्फ़ा है, इनमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई खुतबा हज्जतुल वदा, और उसके साथ-साथ ये चंद एक पहलू आपके सामने इंशाअल्लाह लाने की कोशिश की जाएगी। तो सीरत मुबारका कोर्स का ये खुलासा है, जिसमें यानी इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। इसमें चंद एक मौज़ूआत को मर्ज भी किया जा सकता है, वक़्त को पेश नज़र रख के, लेकिन मौज़ूआत इंशाअल्लाह तकरीबन यही रहेंगे। तो खैर, पहले नंबर पे हमने देखा इस कोर्स में हमारे पेश नज़र सीरत मुबारका का तारुफ़, ज़रूरत व अहमियत, अहम कुतुब सीरत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुकात की नौइयत, या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुलिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक, वो चंद एक चीज़ें आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। तो आज के सेशन को, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है, उसको हम शुरू करते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और हम, यानी जो हमने आज के सेशन में अर्ज़ किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और हम, पहले लेक्चर के 2 हिस्से हैं। पहले नंबर पे ये वाला, दूसरे नंबर पे सीरत मुबारका के तारुफ और मुख्तलिफ अहम कुतुब से मुताल्लिक इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा होगा आज के लेक्चर का ही। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये पहलू, इस पे बात करना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मुताल्लिक चंद गुज़ारिशात पेश करना इसलिए भी ज़रूरी है, यानी जिस मौजू पे आज हम जमा हैं, सीरत मुबारका के बारे में हम कुछ मालूमात और अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं। हम एक हस्ती की मुबारक ज़िंदगी, उसे सीखना और समझना चाहते हैं, और हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का मुताला करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? यानी हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़ने का इतना शौक़ क्यों है? उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि इस्लाम का जो गुलदस्ता है, इस्लाम को एक गुलदस्ते से तशबीह देने आप, एक आपने देखा ना, मार्केट से अगर कोई फूलों का गुलदस्ता लेने के लिए जाएँ तो मुख्तलिफ तरह के बने होते हैं। तो बाज़ गुलदस्ते ऐसे हैं जो धागे से बंधे हुए होते हैं नीचे से। फूलों की वो बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं और उसको नीचे से बाँध देते हैं। तो इस्लाम भी एक गुलदस्ता है जिसके अंदर रंगारंग के अहकामात हैं। ये जो मुबारक गुलदस्ता है, जिस
مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جس مضبوط اور توانا دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے۔ یعنی اگر اس تعلق کو نکال دیا جائے، آج ایک امتی جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ اپنی جان نشاور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے، ایمان کے ہمارے ایمانوں کا لیول گراف مختلف ہے، لیکن آج کمزور سے کمزور ایمان والا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک جذباتی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام وحدانیت اور اتحاد یا اس مبارک گلدستے کو جس چیز نے مضبوطی سے باندھ رکھا ہے، وہ مسلمانوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بے لوث اور بے پایہ تعلق ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ نے اس دھاگے کے ساتھ گلدستے کو باندھ رکھا ہے، اگر آپ اس دھاگے کو کھول دیں تو کیا ہو جائے گا؟ پھول بکھر جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو اگر اپنی زندگیوں سے مائنس کر دیا جائے تو پھر اسلام اپنی اس شکل میں، اس حیثیت میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس لیے ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یعنی مسلمانوں کا تعلق ہے اتنا مضبوط قسم کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کہ 1400 سال، 14 صدیاں گزر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مورخین، محققین، ادباء و شعراء کا محبوب موضوع رہی ہے۔ ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں لکھا ہے۔ کتنا لکھا گیا؟ ایک انگریز مستشرق تھے، ڈی ایس مارگولیس ان کا نام تھا، انہوں نے کتاب لکھی محمد اینڈ دا رائز آف اسلام۔ محمد اینڈ دا رائز آف اسلام ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے اس کے شروع میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کا، the biographers of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم form a long series which it is impossible to end, but in which it would be honorable to find a place۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یعنی اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن اس لمبے سلسلے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں میں جگہ بنا دینا یہ سعادت کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیشہ سے موضوع گفتگو رہی ہے مورخین کا، محققین کا، حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں لکھا گیا، آپ تھے کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو شرف حاصل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کی باتیں سننے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا۔ لیکن حضرات تابعین رحمہ اللہ کا جب زمانہ شروع ہوا تو بہت سے تابعین ایسے بھی تھے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں موجود تھے، لیکن فاصلے کی وجہ سے، جگہ دور ہونے کی وجہ سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، شرف سے محروم رہے، یا کچھ ایک کی ولادت آپ کے قریب کے زمانے میں ہوئی۔ تو حضرات تابعین رحمہ اللہ کا جب زمانہ شروع ہوا تو صحابہ کرام سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو تجسس تھا، شوق بھی تھا، اور قریب قریب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ تو تابعین پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ ہمیں بتائیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے؟ جیسے آج ہمیں بھی تجسس ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت سے اللہ والوں کو ہوئی، سعادت کی بات ہے۔ تو تجسس ہر مسلمان میں رہتا ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے، ایک شوق ہے کہ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو حضرات تابعین کا تجسس تو بہت زیادہ تھا کیونکہ زمانہ بہت قریب تھا نا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو صحابہ کرام
میں سے کئی ایک صحابہ کرام معروف ہیں اس حوالے سے، تو وہ بڑے جذب کے ساتھ، بڑی کیفیت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق حضرات تابعین کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اور اتنی کثرت سے یہ حالات منقول ہیں کہ کتابیں لکھی گئی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جس طرح سنن ان کی معروف ہے، اس طریقے سے شمائل معروف ہے. شمائل پہ کئی کتابیں لکھی گئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے اخلاق کو بھی ذکر کیا گیا اور آپ کے مبارک حلیے کو بھی ذکر کیا گیا. اور تاریخ انسانی میں، یعنی یہ بہت محتاط جملہ ہے اور یہ حقیقت میں مبنی ہے، تاریخ انسانی میں معلومات کی ایسی فراوانی، آپ کے مبارک حلیے کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے معلومات کی اتنی فراوانی صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اتنی کثرت سے معلومات اور اتنی صحت کے ساتھ قابل اعتماد معلومات کسی شخصیت کے بارے میں موجود ہوں جتنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. میں فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے پاس برطانیہ سے، ہندوستان کے وہ عالم دین تھے لیکن برطانیہ میں رہتے تھے، وہاں سے تشریف لائے اور گفتگو کی انہوں نے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، اگر کوئی جاننا چاہے وہ کتنا تک، کہاں تک جان سکتا ہے، تو وہ بتانے لگے ہمیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہم اتنا جانتے ہیں، صحابہ کرام نے اتنی معلومات ہم تک پہنچا دی ہیں کہ آج ایک مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ یہاں تک بتا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ تک شمار کر رکھا تھا. یہ یعنی ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ تعلق کی ایک انتہا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو تو محفوظ کیا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو بھی انہوں نے محفوظ فرمایا. تو حضرات صحابہ اکرام بڑے کیف میں عرض کر رہا تھا کہ بیان کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ ایک رات، چاندنی رات میں چاند نکلا ہوا تھا، اپنے جوبن پہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار لباس زیب تن کیے ہوئے جلوہ افروز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ نے سرخ دھاری دار لباس زیب تن کیا ہوا ہے. تو مجھے خیال ہے ایسی کہ چاند کو تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنی اس میں تمثیل میں اور شاعری میں استعمال کیا، چاند کے حسن کے بڑے چرچے کرتے ہیں. تو میں آج دیکھتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ چاند بھی اپنے جوبن پہ ہے، 14ویں کا چاند ہے، ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے چاند ماشاءاللہ 7 چیز کو اس میں روشن کیا ہوا ہوتا ہے. تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، جلوہ افروز ہے، دیکھتا ہوں کہ حسن کس کا زیادہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا، ایک نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ کرتا تھا، تو میں یہ جائزہ لیتا رہا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند کا حسن بھی کوئی حسن ہے. چاند کا حسن بھی کوئی حسن ہے جو حسن اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو عطا کر رکھا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، جب خوشی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک ایسے چمک اٹھتا تھا جیسے 14ویں کا چاند. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ نظر پڑتی، جب آپ کے چہرہ مبارک میں نظر پڑتی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا حسین زندگی بھر نہیں دیکھا، آپ کے حسن سے بڑھ کے میں نے کسی کا حسن نہیں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب نظر پڑتی تو ایسے لگتا جیسے سورج چہرہ مبارک میں گردش کر رہے. حضرات صحابہ کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ اپنے محبوب کے اوصاف کو، مبارک حلیے کو بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 مبارک دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا خلا تھا، سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان میں تھوڑا سا خلا تھا.
جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بات ہے آپ کے گھر کے آدمی تھے، اور بچپن میں آپ کو بہت قریب رہنے کا موقع ملا اور بڑی دعائیں دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو فرماتے ہیں کہ سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، جب گفتگو فرما رہے ہوتے، تو ایسے لگتا تھا کہ نور کی ایک لڑی ہے جو دو اس تھوڑی سی خلا اور دانتوں کے درمیان سے ظاہر ہو رہی ہے اور اوپر بلند ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے نور نکل رہا ہے. بنی قریش کے ایک صاحب فرمانے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا تو پسینے کے چند قطرے میرے جسم پر لگ گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے سونگا تو اتنی خوشبو، جیسے سونگنے کے فرماتے ہیں میں نے سونگا تو ایسے جیسے مشک کی خوشبو آ رہی. مشک بھی تشبیہ سے، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی اتنی خوشبو تھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات صحابہ کرام صحابیات آپ کے پسینے کے مبارک قطروں کو شیشیوں میں بند کر کے رکھتے تھے، خوشبو کی جگہ استعمال کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رستے سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا یا نہیں، رستے کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتے تھے. خوشبو بتاتی تھی، رستے کی ہوا بتاتی تھی کہ یہاں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ریشم میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا. ریشم کہتے ہیں ریشم نرم ہوتا ہے اپنی ذات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے بڑھ کے میں نے کوئی نرم چیز نہیں چھوئی، حتیٰ کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا. اور نہ ہی کبھی کوئی مشک و عنبر آپ کی خوشبو سے معطر دیکھا سونگا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے مبارک قطرے، وہ قطرے نہیں بلکہ ننھے ننھے موتی ہوا کرتے. حضرات صحابہ کرام دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ برکت کے لیے دستے مبارک پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو اور اپنے چہرے پہ رکھ لیا. خود حضرت ابو جحیفہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہی لذت تھی. مبارک ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ مشک سے زیادہ معطر اور برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے. یعنی خوشبو اتنی زیادہ ہاتھوں سے آ رہی اور برف سے زیادہ ٹھنڈے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں خاص کر کے جزیرہ عرب میں عام طور پہ گرمی بہت ہوتی ہے، تو یہاں برف سے زیادہ ٹھنڈے ہونے کو تشبیہ دے رہے کہ بہت سکون محسوس ہوا، بہت زیادہ سکون محسوس ہوا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے حلیہ مبارکہ بیان فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے حلیہ مبارک بیان کرنے والے صحابہ کرام میں. تو بڑی تفصیل سے حلیہ مبارک بیان کیا. اگر کوئی زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل دیکھے، اور اسی شمائل ترمذی کی شرح کی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ انڈیا کے عالم دین تھے، اور بڑی شاندار اردو کے اندر وہ شرح موجود ہے. آپ اس کو اگر دیکھیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی مل جاتی ہے، تو اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک عجیب طرح کا کیف اور سکون محسوس کریں گے آپ. ہمارے مدارس میں وہ کتاب باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. تو خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو مبارک حلیے کو بیان فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حلیہ مبارک بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس کسی نے بھی آپ کی ذات والا صفات کو بیان کیا، آخر میں یہی کہا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی بعد میں آپ جیسا کبھی نہیں دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جمال کے حوالے سے ہم نے چند ایک پہلو حضرات صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بھی محبوب تھے، امت کے بھی محبوب ہیں، اس لیے کہ آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر محبت تھے، صحابہ اکرام سے محبت کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے بھی محبت کا اظہار فرمایا. صحابہ کرام سے محبت کرتے، اور محبت کے گوناگو مظاہرات ہم دیکھیں گے مستقل ایک لیکچر کی صورت میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام ساتھ کیسے رہتے تھے، تعلقات کی نوعیت کیا تھی. بڑا بے تکلفانہ ماحول تھا، ادب، احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی جلالت شان، اس کا وہ ساری چیزیں پیش نظر، وہ سب سے مقدم. لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا، اس کی نوعیت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی نوعیت کیسی تھی، اٹھنے بیٹھنے کی نوعیت کیسی تھی، ان کے غم میں ان کی خوشی میں شریک ہونے کی نوعیت کیسی تھی، وہ چیزیں ہم دیکھیں. تو صحابہ کرام سے محبت فرمایا کرتے تھے. میں ایک صرف چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے آگے چلتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اس لیکچر میں آ جائے گی. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیہاتی صحابی تھے اور مدینہ منورہ کے مضافات میں رہتے تھے. کبھی کبھار مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ آنا ہوتا تو اپنے گاؤں سے سبزیاں لے کے آتے تھے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا کرتے تھے. ہدیہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، جو رشتہ دار ہے ان میں ہدیہ کرنا چاہیے، جو تعلق والے ہیں جن سے آپ کا کسی بے لوچ ہو کے ہدیہ کرنا چاہیے. اس سے حدیث مبارکہ میں آئے تہادو تہابو، کہ ہدیہ ایک دوسرے کو دینے سے محبت بڑھتی. صحابہ کرام میں یہ مزاج تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج تھا، اسی واقعے میں نظر آ جائے گا. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے سبزیاں لے کے آیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. اور جب حضرت ظاہر واپس جاتے مدینہ سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کوئی مقامی پروڈکٹ ان کے حوالے کرتے، وہ ہدیہ کیا کرتے تھے، مدینہ کی کوئی مقامی جو خصوصی چیز ہوتی. تو ایک مرتبہ یہی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں سبزیاں بیچ رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ظاہر موجود ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے پشت کی جانب سے. دیکھا نہیں حضرت ظاہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی جانب سے تشریف لے گئے اور جا کے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ مبارک ہاتھ رکھ دیے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی. اب وہ پہچان نہیں سکے. شروع میں جیسے اچانک کوئی ایسے ہاتھ رکھ دے تو ہم بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس نے ہاتھ رکھ دیے، کس نے ہماری آنکھیں بند کی. تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے. شروع میں پہچانا نہیں انہوں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمانا شروع کر دیا کہ یہ غلام ہے، کون اسے ہم سے خریدے گا. آپ ذرا دیکھیے، یعنی یہ جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے والی ہستی ہیں، یہ اللہ کی سب سے محبوب ہستی، یعنی ان کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَفِي أَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں اے ہمارے محبوب. نَحْنُ نَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ ریزوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. صحابہ اکرام میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، عام کام. اور آپ کو دیکھیے، یعنی اتنے مقام اور مرتبے کے باوجود ایک ایسے صحابی جن کو مدینہ منورہ میں شاید کوئی پہچانتا نہیں ہے، مدینہ کے مقامی نہیں ہے، وہ باہر سے تشریف لاتے تھے اور اپنے ایک ایسے امتی کے ساتھ کہ جس کی مدینہ منورہ میں کوئی خاص شناخت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے بازار میں کتنا بے تکلفی اور محبت والا رویہ اپنائے ہوئے. آج ہمیں کوئی ہم دنیا کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اور صحیح سے دیکھیں تو ہم صحیح سے دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اعتبار سے ایک حیثیت دے دی ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. لیکن اس حیثیت کو ہی ہم اپنے اندر جذب نہیں کر پاتے. ہم اپنے رویے سے اور لاؤبالی پن سے بعض دفعہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے اسوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آپ اعلان فرما رہے ہیں. جب اعلان فرمایا تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا یہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شروع میں روایت میں تھا کہ جب آپ نے ہاتھ رکھا نا تو حضرت ظاہر چھڑا رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو کون ہے. لیکن جب پہچان گئے تو
آتا ہے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنی پشت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ملانے لگے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کھوٹا غلام ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا، یہ تو کھوٹا غلام ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ یہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو آگے سے جواب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اے ظاہر، آپ دنیا والوں کی نظر میں کھوٹے ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں لست بکاسدین، آپ کھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بڑے وقار والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اپنے امتیوں کے ساتھ حضور نبی کریم سے یہ محبت کا تعلق تھا، اور صحابہ کرام بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا احب الی من نفسی ومالی وولدی، کہ آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، ہر چیز سے محبوب ہے، حتیٰ کہ میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے اچانک آپ کا خیال آ جاتا ہے، تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھ نہ لوں، آپ سے کچھ سن نہ لوں، اس وقت تک دل کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ یہ ان کی کیفیت تھی، یعنی صحابہ کرام کی۔ یہ تو الفاظ ہے نا، اس کیفیت کا اظہار شاید الفاظ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ محبت کا اظہار الفاظ سے نہیں ہو پاتا، کیونکہ الفاظ تو ترجمان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے اظہار کیا اور فرمایا کہ اتنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، لیکن مجھے ایک خیال آتا ہے، یعنی ابھی تو جب یہ بے قراری کی کیفیت ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زیارت کر لی، اللہ تعالیٰ قرار عطا فرما دیتے ہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ دنیا سے میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی پردہ فرما جانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ یہ بڑی اچھی کیفیت ہے، یہ بھی آپ دیکھیں نا، یعنی اتنا زیادہ سوچتے تھے، یعنی یہ سوال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انہوں نے سوچا، جب ان کی کیفیت یہ بنی، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اور سارے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، آپ سے تو اللہ رب العزت نے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، آپ کا تو آپ کی جنت آپ کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوگی، آپ تو اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ اس وقت جنت میں جا کے ہمیں آپ کی زیارت کا شوق ہوا، یہ بے قراری کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ یہ تھا ان صاحب کا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام محبت کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے، یہ انہوں نے اظہار کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ ان کا اظہار سنا، ان کا یہ تعلق سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنی اس پہ خوشی کا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس موقع پہ ارشاد فرمایا جو معروف روایت ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر محبت موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وہاں بھی ملاقات نصیب فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان صاحب کے سامنے یہ بات آئی، صحابہ کرام کو پتہ چلی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام کو اس دن سے بڑھ کے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی، یہ سن کے کہ ہمیں قیامت اور مرنے کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی، کیونکہ ہم سارے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اگر ہم آپ کی معیت میں ہوں گے تو اس سے بڑھ کے سعادت کی، خوش بختی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، معروف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، فوراً آپ کی خدمت میں آگے، آپ کی والدہ محترمہ نے خدمت میں دے دیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، کبھی کھانے پہ، دعوت پہ، تو میں بھی ساتھ ہی ہوتا۔ ایک موقع پر ہم ایک جگہ موجود تھے،
تو صاحب خانہ نے اکرام کے لیے کدو اور گوشت، کدو گوشت جو آج کل بنتے ہیں نا، ہم تو ہمارے یہاں تو کدو گوشت ویسے شوربے کے بغیر بنتا ہے، لیکن وہ جو سالن جس کا وہ تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، فرما رہے ہیں وہ شوربے والا تھا، کدو گوشت، کدو تھے، کدو کے ٹکڑے تھے اور گوشت تھا بیچ میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے، فرمانے میں ابھی ساتھ ہی تھا جو خادم ہوتا ہے نا، مزاج خادم، تو اپنے مخدوم کی ایک ایک ادا اور اس کے ایک ایک اس کو تقاضے کو جانتا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے ہیں، تو میں پلیٹ میں جہاں سے کدو رکھے تھے میں وہ آپ صلی اللہ وہ تلاش کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما سکیں سہولت اور آسانی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ تناول فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوشی ہوئی اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں واقعہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے میرے دل میں کدو کی اتنی زیادہ کو محبت ڈال دی گئی کہ کبھی ایسے نہیں ہوا میرے گھر والوں نے پوچھا ہو کہ انس بتائیے آج کیا پکائیں، ہوتا ہے نا گھروں میں پوچھتے ہیں کیا پکانا چاہیے، سب سے بڑا سوال، مشکل سوال یہ ہوتا ہے گھروں میں کیا پکانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مجھ سے پوچھا ہو کہ انس بتاؤ کیا پکائیں اور میں نے کدو کے علاوہ کسی دوسری سبزی کا نام لیا ہو ہمیشہ یہی۔ اب دیکھیں نا، یعنی یہ ہم جب محبت کی بات کریں تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ بھیج دیا تھا، بصرہ کی تعلیمی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بصرہ بھیج دیا تھا۔ تو جب وہاں بھیجا تو ساتھ میں کچھ تھوڑی زمین بھی دے دی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکہ گھر بنائیں اور اپنے اس کے لیے گزر بسر کے لیے اناج غلہ سبزیاں وغیرہ اگا سکیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی محبت، کدو سے محبت، اس کا مظہر وہاں بھی ہوا، وہاں بھی ظاہر ہوئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمین دے دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو میں نے وہاں جا کے کیا کیا، میں نے کھجوروں کے باغ لگائے اور بیچ میں کدو کی بیلیں بچھا دی، کدو لگا دیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، میری محبت تھی کہ لوگوں کے باغات سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور لوگوں کے سبزیاں عام روٹین کی ہوتی تھی، لیکن میرے باغ سے، میرے کھیت سے بعض مرتبہ اتنے بڑے بڑے کدو بھی ہوئے کہ ان کو 2 حصوں میں کاٹ کے خچر پہ سوار کیا گیا۔ حیرانگی کی بات ہے نا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار مثالیں، بے شمار مثالیں اس کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو محبت ہے در حقیقت یہ ریئیکشن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ رد عمل تھا، عمل نہیں، رد عمل تھا۔ حقیقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی، ایک ایک صحابی کو اتنا پیار دیا تھا کہ رد عمل میں وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑھ چڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ پیار دیتے ہیں، بچوں میں سے آپ بچوں کو دیکھ لیجیے کہ کتنے زیادہ بچے مائل ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے، والدین کا پیار ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی محبت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں محبت کرتے تھے صحابہ کرام میں سے اور اپنی امت سے بھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، قبرستان ہمارا جانا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوددت لو زرت اخوانی، میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر سکتا، اپنے بھائیوں سے میری ملاقات ہو جاتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی تو ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، روزانہ ہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی تو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تعجب کر کے یہ والا جواب ارشاد فرمایا۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ انتم اصحابی، ابو ہریرہ آپ تو میرے صحابہ ہو، آپ تو میرے صحابہ ہو، و اخوانی، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، جو میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، جو بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، بن دیکھے مجھے تسلیم کریں گے، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وہ میرے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت حوض کوثر پہ ہماری ملاقات کروا دے گا، ادھر تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اب حیران نہیں، میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں تو حیران ہو گیا، یعنی گناہگار امتی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آج ہم جو محبت کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، در حقیقت یہ بھی ریئیکشن ہے، یہ بھی رد عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دین پہنچانے میں جو تکلیفیں برداشت کی، جو اذیتیں تکلیفیں اٹھائیں، اس وجہ سے ہم وہ بھی احسان تھا آپ کا امت پہ، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے جو پیار دیا اپنے امتیوں کو، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں، آپ نے بعد میں آنے والے اپنے امتیوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور ظاہر بات ہے اگر یہ بھائی ہیں تو جو خواتین ہیں وہ بہنیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے اپنے امتیوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، تو یہ محبت کی معراج نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بشارت بھی ارشاد فرمائی کہ وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور اللہ رب العزت حوض کوثر پہ ہمیں جمع فرما دے گی، میں ان کا استقبال کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ آپ کی جانب سے بھی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، اور اپنی بعد میں آنے والی امت ہر ایک فرد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور میں عرض کر رہا تھا یہ رد عمل تھا۔ خیر، یہ شروع میں گفتگو اس موضوع پہ اس لیے ضروری تھی تاکہ ہم جو پڑھنے لگے ہیں، جو سیکھنے لگے ہیں، وہ شرح صدر کے ساتھ سیکھ سکیں کہ جس ہستی کے بارے میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ کائنات کی ایک اکلوتی ہستی ہے، اپنی طرح کی، اس جیسی ہستی، اس جیسی باکمال ہستی، اس جیسی محبوب ہستی، اس جیسے محبوب پیغمبر، اس جیسے اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ والا پہلو سامنے آ جانے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے حصے اور کورس کے دوسرے موضوع کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ کل کو بات کریں گے۔ آج آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا کور کر سکیں، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بڑے حصے کو ہم کور کر لیں گے، اور ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے جو تفصیلات عام طور پہ معروف ہوتی ہیں، جو سیرت مبارکہ کے پہلو عام طور پہ معلوم ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ اس سے ہٹ کے جو پہلو نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں، خاص کر جو میں نے شروع میں عرض کیا، سیرت مبارکہ کے جو پہلو اس کورس میں ہمارا موضوع گفتگو بنیں گے، اور میں نے لیکچرز کی صورت میں آپ سے عرض بھی کیا کہ چھٹے نمبر پہ جو خاص کر لیکچر آئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سوشل ورکر اور سماجی خدمت گزاری کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آخر میں آنے والے یہ والے لیکچرز ان پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے کہ کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سیشن ختم کریں گے۔ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریز ہینڈ کا آپشن موجود ہے، جہاں پارٹیسپینٹس ہیں، پارٹیسپینٹس میں بعض دفعہ موجود ہوتا ہے، بعض دفعہ آپشن بٹن میں، بعض دفعہ اسکرین کے سامنے۔ تو جو شرکاء کرام سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے فردر سوالات لے لیے جائیں گے، وہ مائک آن کریں گے، سوال کرنے کے بعد اپنا مائک دوبارہ سے میوٹ پہ کر دیں گے۔ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے فردر سوالات لیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کر دیا جائے گا۔ اور ہماری کلاس جو ہے یہ ہفتے میں 6 دن ہوگی، صرف اتوار کو چھٹی ہوگی، بقیہ سارے دن کلاسز ہوں گی، کیونکہ کورس پہلے بھی چند دن ہمارا تاخیر کا شکار ہوا، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات تک اس کورس کو ہم مکمل کر سکیں، جو پہلو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جی ماریا کریم صاحبہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سر ماریہ کرن نام ہے. جی ماریہ کرن صاحب. جی سر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو سر ہم چاہتے ہیں کہ اس تک بھی مطلب ہمارا یہ محبت کا جو انداز ہے اس کو پتہ چل جائے. تو سر اور سب سے بڑھ کر دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہماری محبت ہے سر ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم درود شریف بھیجتے ہیں ایسے ہمارے جذبات ہمارے احساسات اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں. تو سر کیا ایسے ہی ہم اپنے جذبات کا اظہار جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں درود شریف پڑھ کر کیا ویسے پہنچ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یہ سوال تھا سر. جی بہت شکریہ مس ماریہ کرن صاحبہ، بڑا اچھا سوال ہے. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ درود پڑھنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے بلکہ اس کے آباء و اجداد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. درود پڑھنے والے اور ان کے والد صاحب کا نام لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آپ پہ درود بھیج رہے ہیں. اور جب اتنی بات پہنچا دی جاتی ہے تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ان کیفیات کا بھی اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہو. یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کیفیات کا بھی اظہار ہوتا ہو جن کیفیات کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بے لوث ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جذبات بھی پہنچیں جن جذبات کے ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ کی راحت اور زیادہ بڑھ جائے اور آپ کو اپنی امت پہ اور زیادہ فخر محسوس ہو. بہت شکریہ مس ماریہ کرن صاحبہ. مس ناہید گل صاحبہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. سر میں یہ سارے کورس کا کنٹینٹ جو پڑھ رہی تھی تو اگر اس میں احادیث بھی ہو جاتے تو اچھا نہ ہوتا؟ احادیث کس طرح؟ مطلب جیسے ہم جب کالج سے یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں جیسے احادیث کے بھی چیپٹرز ہوتے ہیں نا، جیسے مختلف احادیث ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی تو اگر ان کا بھی ایک پیکج سا ہو جاتا اس میں. بہت شکریہ. اصل میں مس ناہید گل صاحبہ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم کو اگر دیکھیں گے تو میرے خیال میں اگر ہم ان موضوعات کا ہی احاطہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے. اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے تو ہماری کوشش ہے کہ وہ خاص یعنی موضوعات اور ابواب سے متعلق احادیث وہ مستقل آپ کے سامنے رکھی جائیں کورس کی صورت میں. اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ جب موقع بنے گا تو انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آپ سے. جی مس سادنا زیب صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا اور آپ کے تمام معاونین کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ نے ہم سب کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اپنے دربار میں. سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود السلام بھیجتے ہیں تو ہم یعنی عام لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ درود بھیجو یہی نبی سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، بھلے ان کی سنت کے مطابق آپ زندگی نہ گزار رہے ہوں. تو کیا مثلاً یہ جو درود ہم پڑھ رہے ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ان دونوں میں تطبیق ہم کیسے کریں اور پھر ہماری اس درود کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ جی جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ درود کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نیک عمل کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ لو. ابھی نیکی کی نہیں ہے، درود شریف سے بڑھ کے اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں کیا مانگوں اللہ سے. آپ نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو دعا میں. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور کیا مانگو؟ آپ نے فرمایا اور درود شریف پڑھا کرو. فرمایا کہ ٹھیک ہے 2/3 میں اپنی دعا کا حصہ درود کر لیتا ہوں، مزید مانگنے کی چیز بتائیے کیا مانگو؟ آپ نے فرمایا کہ اور درود شریف پڑھا کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود وہ یقیناً فائدہ مند ہے، چاہے ایک عاصی گناہگار امتی پڑھتا ہے اور چاہے متقی پرہیزگار امتی پڑھتا ہے. بقیہ جہاں تک اعمال کے اعتبار سے کمزوری کی بات ہے تو انشاءاللہ ان الحسنات یذھبن السیئات قرآن کریم کی آیت ہے. اور اللہ رب العزت جب کوئی نیکی کرتا ہے اسے مزید نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف وہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ثواب اس کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ بہت سارے گناہوں سے اور بہت ساری خطاؤں اور لغزشوں سے انسان کے بچنے کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال تھا. جی مس عابدہ صاحبہ. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اور ہم جو سیرت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں ہوم ورک ملے تاکہ ہم یاد کریں اور کچھ وہ ہمیں اس سے کچھ ایسا فائدہ ہو کہ ہم آگے بیان کرنے والے بن جائیں۔ کوئی نوٹس ہمیں آپ گروپ میں بھیجیں، کوئی ایسا کچھ بھی اس میں ہو جی تو زیادہ بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک کتاب بھی بھیجی جائے گی، نوٹس بھی بھیجے جائیں گے، پریزنٹیشن بھی بھیجی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ بہت سے واقعات سیرت اس مبارک مہینے میں ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ کم از کم، ویسے تو پوری زندگی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اس مہینے میں ہم ایک کتاب ضرور پڑھ لیں سیرت مبارکہ پہ۔ وہ کتاب آپ کے پاس آ جائے گی، کتابیں کئی ایک بھیجیں گے، تو اپنے ذوق کے مطابق آپ انشاءاللہ انتخاب کر لیجئے۔ کل کو کتابوں پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ میں نوٹس بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مس یسرا خالق صاحبہ، آپ مائک آن کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے میرا کوشچن تھا کہ ہم اپنے آپ کو تو گنہگار نہیں سمجھتے ہیں، ہم گنہگار جانے خطائیں ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ ہم حضرت کرام کے فرما برداری اور کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، کیا کیسے کر سکتی؟ نہیں مطلب کہ میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں بہت اپنے آپ کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری اور ان کے دیے ہوئے کام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو اس کے مطابق میں کیا کر سکتی ہوں پھر جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ آپ کا سوال اگرچہ ایک لائن میں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کا جواب پورا دین اور شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل بہت آسان بنایا ہے۔ جو احکامات آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، دین کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، اور جو سامنے نہیں ہے ان کو سیکھنا ہے۔ سیکھ کے جتنی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ زندگی، یہ جو زندگی ہماری دنیا کی مختصر سی، اس کے اندر کوئی عمل ہمارا چھوٹے سے بڑا، کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو دین شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے تقاضوں کے برخلاف ہو۔ یہی ہم کر سکتے ہیں۔ بقیہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، جو توفیق مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ جی مس فوزیہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں درود شریف افضل پڑھنا کون سا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی یا جس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پڑھ لیں؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دونوں درود شریف اپنی اپنی ان کی تاثیر ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کے جذبات یکسو ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور ان محبت کا اظہار کسی بھی طرح کے الفاظ سے جن کے معنی اور مفاہیم ٹھیک ہیں، خاص کر درود ابراہیمی کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو بھی آپ ذوق کے ساتھ، زیادہ جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھ سکیں، سارے درود الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انشاءاللہ مقبول ہیں۔ اور اصل آپ کے جذبات ہیں، اصل آپ کی محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار آپ جن چیزوں سے بھی کریں انشاءاللہ خیر کا دن ہوگا۔ جی مثالیہ سرور صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ مطلب اگر ہم لوگ سفر میں ہیں اور وضو نہیں ہے تو اس میں بھی ہم لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جس طرح رات کو کسی ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً ہی ہم لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جی تو یہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس میں بہت کنفیوژن رہتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ادب کا بہت اعلیٰ درجہ، یا آپ یہ کہہ لیں اس کو ادب کا نام دے دیں، یا ایک طرح کا وہ جو حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ کسی گوشے میں بیٹھیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے جذبے میں، انتظار میں، جو چھوٹے چھوٹے مرتبے ہیں ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ درود شریف چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، سفر میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، سفر کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پڑھا جا سکتا ہے، وضو کی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جس حالت میں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیں اس حالت میں، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بغیر وضو کرنا جائز ہے۔ اگر غسل نہیں کرنا، صرف وضو کی حاجت ہے، تو زبانی آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔
اس لیے تلاوت جب کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ پاکیزہ لوگوں کے چھونے کی ہی کتاب ہے، تو درود شریف تو انشاءاللہ بغیر وضو کے پڑھنے کے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مقبول ہوگا. جزاکم اللہ. جی مس رحمانہ مبشر، شاید رحمانہ مبشر صاحبہ. جی آپ کی آواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے آپ سے یہ پوچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. سر آپ نے شروع میں کی ایک شرح کا نام بتایا، لیکن آواز کٹ کی، اس لیے مجھے آپ سے وہ آواز نہیں پہنچ سکی. آپ نے کہا اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس جی کا نام ریپیٹ کر دیجیے. بہت شکریہ. میں نے عرض کیا تھا امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل پہ کتاب لکھی، شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے. اسی کی شرح اردو زبان میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور وہ بھی شرح شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے. شرح شمائل ترمذی کسی بھی اسلامی کتب خانے سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور گوگل کریں گے تو PDF فارمیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی. اس کا مطالعہ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اخلاق کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور یہ جو گفتگو ہے، مذاکرہ ہے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کسی نے میرا پوچھا ہے کہ اپنا تعارف کروا دیجیے، تو میرا نام فیصل خلیل ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے MPhil کیا، PhD کر رہا ہوں، اور وہیں الحمدللہ تدریس کی ذمہ داری بھی ہے. وزٹنگ پہ پڑھاتا ہوں. شاہزونگ HQ اسلام آباد میں، وہاں مسجد کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے عربک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستگی ہے، وہاں بھی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. مختصر تعارف ہے. انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، سیکھیں گے آپ سے بھی، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے، چند دن کا جمع ہونا ہے، وہ مفید بنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بنے. اپنا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیے. کل انشاءاللہ اسی وقت پہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.